ہے توحید، اللہ کی عظمت کا صحیح احساس۔ نمبر دو کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز میں ہوتا ہے، تو وہ جس وقت نماز سے نکلتا ہے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس پر کئی دلیلیں ہیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن الا اذا لم یغش بالکبائر۔ یہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان یہ چیزیں جو ہے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، مٹانے والی ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے یا ارادہ نہ کیا جائے۔ کبیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اگر نمازیں پڑھ لی معاف ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول میں نے گناہ کیا ہے، حد جاری کیجیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر اس نے کہا تو ابھی کہا ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی نا، تمہارا گناہ معاف ہو گیا، صاف ہو گیا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ، یہ گناہ صغیرہ کی بات ہے، اس صحابی نے ایک عورت سے بوس و کنار کر لیا تھا۔ اگر کبیرہ گناہ ہوگا تو وہ الگ بات ہوگی، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر 5 وقت کی کوئی شخص کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہے، روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کہا ایسے ہی اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے بندہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی گناہ اور گندگی نہیں رہ جاتی، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ میں نے اسی طریقے سے نماز نفس کے لیے راحت ہے، اور جب اس کو کما حق ہو، جیسا نماز کا حق ہے، بندہ اگر اس طرح پڑھے گا تو اس سے انسان کے اندر نشاط، پھرتی، راحت، آرام، سرور اور فرحت کی کیفیت آتی ہے۔ انسان دنیا کے مشاغل میں تھک جاتا ہے، بوریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، نماز سے اطمینان ملتا ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے بھی دلیل دے سکتے ہیں۔ قرآن حدیث میں ہے، اللہ کے رسول اللہ حضرت بلال کو کہتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ اے بلال نماز قائم کرو، اب اذان دو یا اقامت کہو، جو بھی کہا، نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے راحت ملتی ہے۔ اگر آپ کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نماز پڑھیے، ٹینشن ہلکا ہو جائے گا۔ اور بھی بیسیوں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یہ جو بقیہ فوائد ہیں اس کو پورا کریں گے۔ نماز میں اتحاد و اتفاق کی تعلیم، نماز میں نظافت کی تعلیم، اجتماعیت کی تعلیم، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے کام آنے کی تعلیم، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی، بار بار نماز کی تکرار دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنے سے انسان کے دل کو گویا جلا ملتا ہے، قلعی ہوتی ہے، اس کی زبان، اس کا دل، اس کے اعمال سب پاک ہوتے ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اللہ کے ذکر کو تازہ کرتی ہے، اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے۔ اس طرح کے فوائد، اور سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، رسول کی اتباع کر رہا ہے، اور وہ جنت کا وارث بننے والا ہے، فردوس کا۔ یہ بات کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے۔ اقامت صلاۃ کا ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں رب العالمین اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔ ان کوتاہیوں کو دور کر کے نماز کا پابند بنا کے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں سے بنائے اور ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔